للصائمی فرحتان، کہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، اذا افطر، دوسری خوشی، واذا لقی ربہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائمی فرحتان، کہ روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، اذا افطر، کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت اسے خوشی ملتی ہے، اور دوسری خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، دوسری خوشی اسے اس وقت ملتی ہے۔ ان جو انسان صبح سے لے کر سحری کے وقت سے لے کر پھر مغرب کے وقت تک مسلسل محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بھوکے پیاسے رہ کر اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے محفوظ رکھ کے، اپنے جسم کو، اپنے پیٹ کو مختلف خواہشات سے محفوظ رکھ کر جب پورا دن مشقت کر کے گزارتا ہے، تو اسے ایک افطاری کی خوشی ملتی ہے کہ اس نے سارا دن وہ ایک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ایک نیک عمل کیا، تو اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس مقصد کو اس نے صبح شروع کیا تھا وہ شام آج اس کا مقصد مکمل ہو گیا۔ تو وہ ایک دن کی مشقت اس کو پورا کیا تو اسے ایک خوشی ملی، اور دوسری خوشی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اصلی ریوارڈ اور اصلی اس کی محنت کا پے بیک جو قیامت کے روز اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا، تو وہ قیامت کے روز اللہ رب العزت جنت میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو یہ دو خوشیاں ایک روزہ رکھنے والے کو، روزہ دار کو میسر آتی ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق۔ اور جب دیکھا جائے اس روزے کی طرف اور اس پر ملنے والے ریوارڈز، جو دو خوشیاں ملتی ہیں، اس سے جب ہم دنیا پر فٹ کریں کہ ہم جب روزہ ایک انسان، ایک مسلمان صبح سحری کے وقت سے لے کر شام کو مغرب کے وقت تک مسلسل محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک ڈیوریشن مقرر ہے اس کے لیے، اب اس دوران اس نے اپنے آپ کو فضول چیزوں سے روکا، کھانے پینے سے روکا، محنت کی، مشقت کی، تو اسے جو ہے وہ شام کو ایک خوشی ملی اور ایک موٹیویشن اپنے آپ اسے میسر آ گئی کہ الحمدللہ میں نے سارا دن روزہ رکھا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، کل بھی میں روزہ رکھوں گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہونا ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ ہمارے گھروں میں اکثر بچے جب روزہ رکھتے ہیں، جب وہ روزہ مکمل کر لیتے ہیں تو روزہ مکمل کرتے ہی ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہمیں آج کچھ نہیں ہوا، ہم نے آج کا روزہ رکھ لیا تو کل بھی انشاءاللہ ہم روزہ رکھ لیں گے۔ اور ہمارے اندر بھی ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دوران کام یا پورا روزے کے دوران دل میں پیدا ہو رہا کہ نہیں کل نہیں رکھوں گا، تھکاوٹ ہوگی، لیکن جیسے ہی افطاری ہوتی ہے تو اس کے دل میں پھر سے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کل پھر روزہ رکھوں گا۔ تو ایسے ہی اگر ہم دنیاوی کام کو دیکھیں کہ ہمارے ذمے جو بھی کام لگایا جاتا ہے، جو بھی ہمیں ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ہم نے اس وقت میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو جب ہمارا اس وقت کے دوران ہم اپنے آپ کو اس کام کے علاوہ کی چیزوں سے روک کے رکھیں گے، اس کام کو اچھے طریقے سے کریں گے جس طرح اس کا حق ہے، تو وہ جب ہم شام کو اپنا کام کمپلیٹ کریں گے تو ہمارے اندر ایک موٹیویشن ہوگی اور ایک ہمارا کانفیڈنس لیول خود بخود بوسٹ ہوگا۔ یعنی روزے سے یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہمیں جو بھی کام دیا جائے گا ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں گے تو اس کی خوشی ملے گی، ہمیں کانفیڈنس لیول ہمارا بوسٹ کرے گا، ہم نیکسٹ ڈے کے لیے اسی وقت تیار ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز کہ جب ہم سارا اپنا کام دنیاوی کوئی بھی کام ہو اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بالکل بیسٹ کرنا ہے، اور دوسرا ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے روزے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں چھپے بھی ہوئے، اکیلے بھی ہیں، ہم باتھ وغیرہ میں بھی گئے ہیں، کچن میں بھی گئے ہیں، تو کوئی نہ بھی ہو پھر بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے پانی نہیں پینا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے ایک حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں کرنا۔ تو ایسے ہی جب ہم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوں تو ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کریں اور ایمانداری سے کریں، اور دل میں یہی خیال رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ دن کمپلیٹ ہوگا
ہمارے لیے نیکسٹ دن کے کام کے لیے ایک موٹیویشن بڑھے گی، کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوگا، اور اس کام کا پے بیک اللہ دنیا میں بھی دے گا اور قیامت کے روز بھی دے گا۔ جیسے دنیا میں روزہ رکھا تو اس کا پے بیک قیامت کے روز اللہ سب سے عظیم ریوارڈ کے ذریعے یعنی اپنی زیارت کے ذریعے عطا کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم کوئی نیک اچھا کام کریں گے، اپنے دنیاوی کام کو اللہ کی رضا کے لیے اچھے طریقے سے ایمانداری سے کریں گے، تو دنیا میں اللہ رب العزت ہمیں اس کا اچھا پے بیک دے گا اور اچھا ریوارڈ دے گا۔ تو روزے سے ہم نے اب یہ سبق سیکھنا ہے کہ جیسے روزے میں ہم اس نیت کے ساتھ اپنا دن مکمل کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم بری چیزوں سے رکتے ہیں، اسی طرح ہم نے دنیا کے ہر کام میں ایمانداری دکھانی ہے، ہر شعبے میں ہم نے ایمانداری دکھانی ہے۔ ہم جس بھی شعبے میں ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں، اس میں ایمانداری سے کام کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی اس کے جو ہے وہ پے بیکس ملیں گے، ریوارڈز ملیں گے، اور قیامت کے روز بھی ہمیں اس کا پے بیک ملے گا اور اچھا ریوارڈ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمانداری سے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔